اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ان سارے اعتراضات کے جواب میں جو اس سے پہلے گزرے، اور جس میں پہلے تو اعتراض تھا اللہ کی ذات پر، پھر اس کے بعد اللہ کے کلام پر، اور پھر اللہ کے رسول پر۔ اس کے بعد پھر ایڈریس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں گھڑتے ہیں، تو یہ بھٹک گئے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، اور اب استطاعت نہیں ہے ان کی اب کیپیبلٹی ہی نہیں بچی کہ یہ راستہ، یہ صلاحیت ہی ان کے اندر اب نہیں بچی کہ یہ راستہ صحیح پا سکیں، وہ ختم ہو گئی اب۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا، اور بہت برکت عطا فرمانے والی ہے وہ ذات کہ اگر وہ چاہے تو، یہ اعتراض تھے کہ اس کے ساتھ خزانے کیوں نہیں ہیں۔ انشاء جعل لک، یا کوئی باغ ہوتا اپنا عطا کر دیا ہوتا ہے، خود کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے انہیں۔ انشاء جعل لک خیرا من ذالک، وہ چاہے تو یہ جو کچھ ہے اس سے بہت بہتر عطا فرما دے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ان سے اچھے جو جن کے تحت نہریں بھی جاری ہوں۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور محل بھی فراہم کر دے۔ اور پھر دیکھا تاریخ نے کہ اس وقت کی جو سپر پاورز تھیں ان کے باغات، ان کے محل سب قدموں میں آ گئے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو یہ تھی کہ اپنی چوائس سے انہوں نے اس میں سے کچھ بھی پسند نہیں کیا، لیکن امت کے لیے چاروں طرف فراوانی ہو گئی۔ وہ چاہتے تو اس کے اندر میجر شیئر جو ہے وہ ان کا ہوتا، تو یہ تو ان کی اپنی چوائس تھی کہ انہوں نے خود اپنے لیے نہیں لیا کچھ، لیکن وہ تمام پھر اس کے آگے، اور یورپ جو ہے وہ ایک تہائی یورپ جو ہے وہ مسلمانوں کے قدموں میں تھا۔ وہ محل جو پھر بعد میں چھوڑے انہوں نے، بعد میں جس سے پھر نکالا گیا ان کو، جب حالات پھر جب انہوں نے خود اپنے آپ کو بدل لیا، تو وہ محل وہاں پر الحمرا وہ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں اسپین میں۔ تو یہ تمہیں یہ کہتے ہیں یہ تو مافوق الفطرت نہیں ہوتا، کوئی نیچر سے الگ کوئی رسول نہیں ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، لیکن جب وہ نظام قائم کرو گے، جب اس راستے کے اوپر چلو گے تو یہ سب کچھ آئے گا۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یہ اس طریقے سے عطا نہیں ہوتا کہ رسول آئے تو اس کے ساتھ محل اتر آئیں، اس کے ساتھ باغات اتر آئیں۔ بل کذبوا بالساعۃ، لیکن انہوں نے الساعۃ، اس گھڑی کو جھٹلایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو ہم نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کی ہوئی ہے جو اس گھڑی کو جھٹلاتے ہیں۔ ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، عام طور سے اس سے قیامت مراد لیا جاتا ہے، قیامت اس کے معنی نہیں ہے، اور قرآن نے جہاں جہاں بھی ساعت استعمال کیا ہے لفظ قیامت نہیں استعمال کیا ہے، ان تمام جگہوں پر ساعت کو اس کے جو وسیع مفہوم ہے، جو اس میں اسے دیکھنا چاہیے، اور قیامت بھی اسے مراد لی جاتی ہے۔ اور اصل میں تو قیامت بھی صرف وہی نہیں ہے جو اس دنیا سے گزرنے کے بعد ہوگی، دنیا کے اندر بھی قیامتوں سے گزرتے ہیں، لیکن لفظ ساعت تو بہت واضح طور پر ساعت کے معنی ہی قیامت نہیں ہے، ساعت معنی ہے گھڑی،
گھڑی یعنی لمحہ، گھڑی وقت کی. کوئی وقت جب ہلکے ہلکے ایسے آگے بڑھتا ہے جو محسوس نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا، جیسے گھڑی کی سوئیاں بڑھ رہی ہیں، آپ کو بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تھوڑی دیر بعد دیکھیں اچانک تو وہ آگے ہوتی ہیں. تو ہلکے ہلکے جب وقت آگے بڑھتا ہے اور پھر اپنے انجام کی طرف، کسی خاص نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے اچانک، اسے، اس گھڑی کو، اس لمحے کو، اس مومنٹ کو الساعت کہتے ہیں. گھڑی، اس میں بڑے بڑے انقلاب ہوتے ہیں، وہ سب الساعت ہیں. اور جو قرآن کی جو اینشنٹ ڈکشنریز ہیں، یا وہ لغات جو جن کے اندر عربوں کی زبان کے اندر مختلف الفاظ کے کیا معنی تھے، وہ لیکسیکنس ان کے اندر الساعت کے بہت سے معنی دیے ہوئے ہیں، کہ الساعت موت کو کہتے ہیں، موت کو بھی کہتے ہیں. ایک ہلکے ہلکے انسان بڑھ رہا ہے اس طرف، پھر وہ اچانک موت آ گئی، تو وہ الساعت موت کو کہتے ہیں. ایک دور گزر گیا بہت اہم، کوئی حدیث میں آیا ہے یہ لفظ اس معنوں کے اندر، کہ جب صحابہ سارے ختم ہو گئے، ایک دور گزر گیا قرن اول کا، پہلے زمانے کا، اسے الساعت کہا ہے. اسے بھی اور قیامت کو بھی الساعت کہتے ہیں. تو قیامت کو کہا جانے لگا الساعت، الساعت کے معنی قیامت نہیں ہے. ہم یہاں اس لفظ کے دونوں معنوں کے ساتھ میں دیکھیں گے، آگے جو آیات آ رہی ہیں اور پیچھے جو گزری ان کو بھی، کہ ان لوگوں نے قیامت کی گھڑی کو جھٹلایا. ہم قیامت کے معنی لے کر دیکھ رہے ہیں ابھی، اور ہم نے جو اس گھڑی کو جھٹلاتا ہے کا مطلب یقین نہیں کیا نا. یقین نہیں کیا تو وہ اپنے اس انجام کی طرف پہنچ رہا ہے جہاں اس کے لیے آگ تیار ہے، جہنم تیار ہے. یہ پیچھے سے کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ پچھلا ریویژن ہے. کن لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے الساعت کو جھٹلایا یا اس کا یقین نہیں کیا کہ وہ انجام سامنے آ رہا ہے جہنم والا؟ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا ایسے معبود بنا رکھے ہیں، ایسے الہ بنا رکھے ہیں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. انہوں نے کسی کو کریٹ نہیں کیا، وہ تو خود کریشن ہے. ان کو الہ بنا رکھا ہے، ان کے لیے تیار کر رکھی. یہ پہلے یہ آیت نمبر 3 سے میں لے رہا ہوں، اور یہ آیت آج کی جو تھیں، جو شروع کی ہیں، وہ آیت نمبر 9 سے تھی. الساعت جس میں آیا آیت نمبر 11 تھی، 11ویں آیت. تو اب ہم پیچھے چل رہے ہیں واپس. یہ جو کہا کہ اس گھڑی کو جھٹلانے والے ہیں یہ لوگ، قیامت کی گھڑی کو، اس انجام کو جھٹلانے والے ہیں جس کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے ہٹ کر دوسرے الہ بنا رکھے ہیں. اور پھر قرآن نے بتایا کہ قرآن نے کہا کہ کیسے الہ ہیں، کہ خود کریٹڈ ہیں، وہ خود ان کو پیدا کیا گیا ہے. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، زندگی اور موت کے مالک بھی نہیں ہیں، اپنی زندگی موت کے مالک نہیں ہیں. اب ہمارے یہاں تو وہ لوگ بھی ہیں جو یہ مانتے ہیں مختلف روایات کی بنیاد کے اوپر کہ حضرت موسیٰ کے پاس ملک الموت آئے، ان کا کہ نہیں، یہ سب زندگی موت کے مالک ہوتے تھے، اپنی چوائس ہے، جب دل چاہیں گے مریں گے، جب دل چاہے گا نہیں مریں گے. حضرت موسیٰ کے پاس موت کا فرشتہ آیا اور انہوں نے اس کو ایک تھپڑ مار کے بھگا دیا. اس نے کہا آپ کی جان نکالنے آیا ہو، تو ایک تھپڑ ایسا مارا کہ اس کی آنکھ پھوٹ گئی. اب یہ تو خود یہ واقعات ان کی جو ڈیٹیل ہے، یہ اپنے آپ میں اگر کوئی بالکل اندھا نہ ہو، عقل کو بند نہ کر لے، تو یہ شروع کے جملوں میں بات کی تفصیلات تو جانے دیجیے، شروع کے جملوں کو سننے کے بعد ایک طرف ہٹا کر رکھ دے گا کہ کیا ہے یہ صاف ستھرا اسلام کا دین ہے یہ، یا دیومالائیں ہیں یہ پرانے مذاہب کے.
اور موت اور زندگی کا مالک ہونے پہ پھر اس کے آگے خالی انبیاء کے لیے نہیں، نبیوں کے لیے نہیں، اور اس کے آگے یہ تو وہ تھی جو میں نے یہ ابھی روایت آپ سے کہ یہ تو وہ تھی جو حدیث کی کتابوں میں درج ہو گئی، اور اس کے علاوہ پھر کتابیں ہیں، سیرت غوث پاک اور سفینۃ یہ ساری جتنی یہ کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر جو واقعات ہیں پھر اس کے آگے اولیاء اللہ والے جو گزرے ان کے بارے میں جو کچھ گڑھے ہیں موت اور زندگی کے مالک کے یہاں، تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی اللہ کے سوا کوئی موت اور زندگی کا مالک نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان سب کے اختیار میں تھی موت بھی زندگی بھی، دوسروں کی موت دوسروں کی زندگی بھی اب ان کے اپنے اختیارات میں تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس سیرت غوث پاک جو لکھی گئی ہے اس کے اندر ہے کہ مرغی کا سالن کھا رہے تھے، ہڈیاں ایک طرف اکٹھی کرتے جا رہے تھے، اور پھر کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اس ہڈیوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور مرغی جو ہے وہ اٹھی اور چل دی، بھاگ گئی، مرغی زندہ ہو گئی واپس، جس کی انہوں نے جتنی کھائی تھی ان کا ہڈیوں کے اوپر ہاتھ رکھا تھا خالی، اب وہ گوشت ووشت جو کھا گئے تھے وہ بھی اس کے اوپر چڑھ گیا کہیں سے، ہڈیاں ہی تھی نا، وہ ایک ڈھانچہ بھاگتا ہوا چلا جاتا، پوری مرغی تیار ہو گئی چلی گئی، یہ تو موت اور زندگی کے مالک ہو گئے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر کے بارے میں یہ سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت آئی روتی ہوئی ان کے پاس، اور اس نے کہا کہ میرے لڑکے کو بے گناہ بادشاہ نے سولی پر چڑھا دیا ہے، بے گناہ پھانسی کے تختہ دار پہ پہنچا دیا ہے۔ تو اپنے جو ان کے اصحاب تھے ان کو لے کر اٹھے ہوئے کہ چلو، وہاں پہنچے، اور جانے کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اگر یہ لڑکا بے قصور تھا تو اسے زندہ کر دے۔ وہ لڑکا فوراً جو زندہ ہو گیا اور ان کے ساتھ چلنے لگا۔ اب یہ تو انہوں نے موت اور زندگی کے واقعات اور پھر اس سے آگے کی باتیں ہیں، اور جو ان کتابوں معلوم نہیں اور وہ کن کتابوں کی ہیں جہاں سے سنائی جاتی ہیں، تو یہاں لاؤڈ اسپیکر کے اوپر چل رہا تھا، جو پروگرام ہوتا ہے کئی کلومیٹر دور، اور لاؤڈ اسپیکر جو ہیں وہ پورے شہر کے اندر لگتے ہیں، اور پھر وہ رات بھر سب کو سنایا جاتا ہے پوری رات۔ وہ لگانے والے معلوم نہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، باقی سب کو رات بھر جگاتے ہیں، ان کی تو ختم کراتے ہیں۔ تو وہ سن رہے تھے ہم کہ حضرت سے کہا، انہوں نے ان کے مرید نے کہا کہ اپنی کچھ شکایت بیان کی، انہوں نے واقعے کا جز ایسے تھا کہ واقعے کا جس جو تھا وہ ایسے تھا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آج رات تم میرے کمرے میں سو جاؤ۔ وہ ان کے کمرے میں سوئے تو حضرت نے اپنا سر نکال کے ان کے لگا دیا، اور ان کا سر نکال کے اپنے لگا دیا، اور ان کی ساری شکایتیں اور ساری تکلیفیں دور ہو گئی۔ تو یہ تو موت و زندگی کے ایسے مالک ہوتے ہیں جن کو بنا رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ موت اور زندگی کا مالک جو ہے وہ صرف اللہ ہے، ان کی اپنی موت اور زندگی جو ہے ان کے ہاتھوں میں نبیوں کے نہیں ہوتی تھی۔ وہ موت اور زندگی کے ایسے مالک ہوتے ہیں، یہ اولیاء ہے، یہاں پر انہوں نے کہا کہ کھڑا ہو جا، قم باذن اللہ کہا انہوں نے، حضرت فرید گنج شکر نے، اور کوئی زندہ ہو گیا اور کھڑا ہو گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو کہا، ایک گویہ تھا، اس کی گویے کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ قم باذن اللہ، اور گویہ نکل کر گانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے کو زندہ نہیں کیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ابراہیم کا انتقال ہوا صاحبزادے تو آنکھوں سے آنسو نکلے، کوئی بیان نہیں کیا، لیکن لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آنسو کیسے؟ تو فرمایا کہ یہ تو رحمت ہے، محبت کی نشانی ہے، اسے زندہ کر لیتے۔ 3 صاحبزادوں کا انتقال ہوا، ان میں سے کسی کو زندہ کر لیتے۔ کیسے کیسے غم کے پہاڑ ٹوٹے ان کے اوپر، جس وقت جنگ احد کے اندر صحابہ شہید ہوئے، انہیں زندہ کر دیتے۔ ان کے ٹکڑے، انہوں نے تو مرغی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کو کھا بھی گئے تھے، اور ہڈیوں پہ خالی ہاتھ رکھا اور مرغی جو ہے وہ چل پڑی۔ یہاں سب کچھ پڑا ہوا تھا، سارا جسم پڑا ہوا تھا، وہ کلیجہ نکال کر چبایا تھا وہ ہندا نے، حضرت حمزہ کا، نگل نہیں سکی، وہ بھی تھوک دیا، اب سب کچھ وہیں پہ پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے اور وہ زندہ ہو جاتے، بے پناہ افسوس ہوا تھا ان کی شہادت کا۔ وہ زندہ ہو جاتے تو رسول تو نہیں کر سکتے تھے،
اور یہ جس کو چاہتے ہیں اپنے وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اور زندہ ہو جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جو آخرت پر یقین نہیں کرتے. قرآن نے یہ تفصیل اس کی چل رہی ہے جہاں سے پرانی آیات میں اس لیے لے کر آیا ہوں. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. اور یہ سب کفر کرنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ گڑلا ہے اس قرآن کو، اور اس کے اوپر دوسرے ہیلپرز آتے ہیں، دوسرے آتے ہیں جو ان کی ہیلپ کرتے ہیں اس گڑھنے کے اندر. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا اور جنہوں نے جھوٹ گڑھا. یہ وہ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا. پرانی قصے ہیں اور کہانیاں ہیں، پہلے سے چلی آ رہی ہیں، پرانی کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ انہی کو چینج کر کے اور تبدیل کر کے اور گڑھ کے کچھ بنا دیتا ہے، اور اس کے اندر بھی پھر آتے ہیں لوگ ہیلپ کرنے کے لیے اور اس کو کراتے ہیں، ڈکٹیٹ کراتے ہیں، اور پھر وہ چیزیں جو ہے وہ لکھوا کے لے آتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں کرتے، جو کہتے ہیں کہ یہ رسول کیسا ہے، یہ تو بشر ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، تو یہ تو بالکل یہ تو بشر ہے. یعنی بشر اگر اس کے ساتھ میں فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ فرشتے آتے وہ دھمکاتے لوگوں کو، اولیاء کے ساتھ تو ہوتے تھے. رسول اگر یہ تو بشر ہے، رسول نہیں ہو سکتا، یا اگر رسول ہے جسے مانتے ہیں دوسرا گروپ ہے. یہ بشر ہے، رسول نہیں ہو سکتا، ایک گروپ تو وہ ہے، اور پھر یہی گروپ ہے، وہ سوچ ہے، سوچ کا انداز یہی ہے کہ اگر رسول ہے تو بشر نہیں ہے، وہ نظر آنے میں ہے، وہ خالی ڈرامہ ہے، وہ خالی لوگوں کی نگاہوں کے لیے ہے. وہ رام چند جی کی لیلائیں بیان ہوتی ہیں کہ دیکھنے میں تھے، انسان دیکھنے میں تھے، اصل میں تو بھگوان تھے. تو لوگوں کی یہ تو صرف لیلا ہے ان کی، کہ وہ ان کی پتنی کو لے گیا راون، اور پھر وہ 14 سال تک جو ہے وہ چکر لگاتے رہے، انہیں پتہ نہیں چلا، اور پھر ہنومان کی مدد سے لا سکے. یہ تو ان کی لیلا ہے. یہ تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ سارا کھیل کیا تھا، یہ لوگ نہیں سمجھیں گے. تھے تو بھگوان، وہ جو چاہتے آنن فانن کر دیتے. یہ نظر آنے میں صرف ایسے تھے، تو وہ لوگوں کو دکھا رہے تھے، شو آف کر رہے تھے. تو وہ اگر یہ ہیں تو یہ تمام کائنات کے مالک، تمام خزانوں کے مالک، فرشتے ہر وقت چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اشارہ کر دیں اور سب کچھ ادھر سے ادھر ہو جائے. یہ بھی لیلا ہے خالی، نعوذ باللہ شو آف کر رہے ہیں. بشر سامنے سے صرف دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو، ہے نہیں اصل میں. تو یہ دونوں کو جو کہتے ہیں کہ اگر بشر ہے تو رسول نہیں ہے، اگر رسول ہے تو بشر نہیں ہے، یہ ہے وہ لوگ جو اس ساعت کا انکار کرتے ہیں، اس قیامت کی گھڑی کا، اس فیصلہ کن گھڑی کا انکار کرنے والے لوگ ہیں. کہتے ہیں فرشتے ہوتے وہ ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا وہ اسے تباہ کر دیتے، اور انہوں نے اولیاء کے ساتھ میں گڑھی ہوئی ایسی تمام چیزیں. حضرت فرید گنج شکر نے صابر صاحب کو کلیئر بھیجا کہ جاؤ تم وہ سنبھال لو، وہ علاقہ سنبھال لو. وہ مسجد میں صابر صاحب آئے اور سیدھے مصلی پر پہنچ گئے. وہ قاضی صاحب وہاں پہ نماز پڑھاتے تھے، لوگوں نے کہا قاضی صاحب پڑھائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ قطب قاضی سے بڑا ہوتا ہے. اب لوگوں کو تو نہیں معلوم تھا قطب ہے بھی، وہ تو ایک عام آدمی سمجھ رہے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ قطب بڑا ہوتا ہے قاضی سے، تو لوگوں نے کھینچ کھانچ کے انہیں مسجد سے باہر نکال دیا. انہوں نے مسجد سے کہا کہ یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں، مسجد تو بھی سجدہ کر، اور مسجد ڈھہ گئی ان کے اوپر، سارے لوگ ہلاک ہو گئی. یہ بزرگ تھے، وہ تو بزرگ تھے، لیکن یہ کہانیاں بزرگوں کی ہیں، یا ان طرح طرح کے دیوتا جو شراپ دیا کرتے ہیں ان کی ہیں، جو لوگوں کو شراپ دیا کرتے ہیں. تو ان کے ہاتھ میں تو یہ تھیں پاورز کہ وہ چاہے انہوں نے کر دیا، اور چاہے وہ انہوں نے نظر ڈالی اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تو فرشتوں نے ڈھا دی، اور مسجد ساری نمازیوں کے اوپر ڈھہ گئی، اور سب ختم ہو گئے اور سب مر گئے. جلال آ گیا تھا، تاؤ آ گیا تھا، انہوں نے کہا مجھے مصلی سے ہٹا دیا، میں قطب وقت ہوں. تو ایسا ہونا چاہیے، پھر رسول تو ان سے اور اوپر ہونا چاہیے. جو قوم یہ واقعات بیان کرتی ہے اپنے بزرگوں کے بارے میں، پھر رسول کا مقام تو پھر معلوم نہیں کہاں ہوگا.
اس سے بہت اوپر کہ بشر کیسے ہو جائے گا رسول؟ کہ وہ یہ ہیں وہ لوگ جو قرآن کہتا ہے، آگے آیت آ رہی ہے نا، یہ 7ویں آیت ہے، 11ویں آیت میں آیا کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اس گھڑی کا انکار کیا ہے، فیصلے کی گھڑی کا جو قیامت ہے. اور یلقا علیہ کنز، خزانے ہوتے اس کے ساتھ میں. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہی ہے سب کچھ عطا کرنے والا، سب کو یہی تو دے رہے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں آتا یہی کر رہے ہیں. تو خزانوں کے، تمام خزانوں کے مالک یہی ہے. تکون لہ جنت یاکل منہا، اور جو کچھ بھی تقسیم کر رہے ہیں رزق اور روزی، اس کا اپنا باغ کی بات الگ ہے، تو ساری دنیا کو روزی تقسیم کر رہے ہیں کہ یہ کسی باغ میں سے کھاتا ہوتا. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اور یہ تو ایک گروپ تھا، اور دوسری ایکسٹریم کے اوپر ایک دوسرا گروپ ہے جو کہتا ہے کہ ان کے اوپر جادو ہو گیا تھا رسول کے اوپر. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے اوپر جادو ہو گیا، یہ قیامت کی گھڑی کا انکار کرنے والے لوگ ہیں. اس کے بعد پھر یہ آیات آئیں جو آج کے درس کی تھی، آیت نمبر 11 تک، اور اس کے آگے ہم چل رہے ہیں. اذا راتم من مکان بعید سمعوا لها، کہ ہم نے ان کے لیے، آ چکا نا آیت نمبر 11 میں، کہ ان کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. اذا راتم من مکان بعید، ابھی دور ہی ہوں گے اس سے، جب پہنچیں گے اس گھڑی کی طرف، اس فیصلہ کن گھڑی کی طرف، ابھی فاصلہ ہوگا. سمعوا لها تغیظا و زفیرا، تو پھر اس کے غصے کی اور اس کے بھڑکنے کی اور اس کے جوشیلی آوازیں سنیں گے. وہاں سے جو آوازیں آ رہی ہوں گی دور سے سنیں گے. تمثیلی زبان ہے، یعنی ابھی جہنم تک اپنا انجام جانتے ہوں گے. اور پھر اس جہنم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جہنم سے ہم پوچھیں گے اب فل ہو گئی، بھر گئی، اب کیا جگہ کچھ؟ وہ کہتی حل میں مزید کچھ اور ہے، لائیے، تو وہاں ٹھوسا جائے گا. تو اس کو ایک واقعات یہ سے کہتے ہیں، اس انداز بیان کو کہتے ہیں زبان حال. ایک زبان قال ہوتی ہے، ایک زبان حال. زبان قال وہ جو سچ مچ کنورسیشن ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، سوال ہو رہا ہے، جواب دیا جا رہا ہے. زبان حال اسے کہتے ہیں کہ واقعات کو، ایونٹس کو، مومنٹس کو لینگویج دے دی جاتی ہے. یہ لٹریری انداز ہوتا ہے. زمین و آسمان روئے، در و دیوار پکار اٹھے، یہ لٹریری انداز ہوتا ہے کہ اس وقت کے حالات نے ایسی. جہنم یہ کہے گی، یہ کوئی سوال جواب نہیں ہے جیسا مانا جاتا ہے کہ بھئی ہر ایک کو اللہ نے زبان دے دی، وہ بول رہی ہے. یہ زبان حال ہے کہ یہ مومنٹ جس کو ڈسکرائب کیا ہے لٹریری انداز کے اندر. قرآن اعلیٰ درجے کا لٹریری کلام ہے کہ اللہ سوال کرے گا. یعنی بتانا یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو بھرا جائے گا، وہاں جنتیں ہوں گی، لوگوں کو الگ الگ، ایسا جیسے کہ پلانٹ سے بڑے بڑے ایک ایک پلانٹ عطا کر دیا گیا پورے کہ وہاں پر باغ بھی ہیں، اور وہاں پر نہریں بھی جاری ہیں، اور جو چاہ رہے ہیں ایک دوسرے کو وزٹ کر رہے ہیں ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ کے اوپر، اور ہر ایک کا اپنا پرسنل ہے، وہ ایک دوسرے کو وزٹ بھی کرتے ہیں. ان کا جو جس درجے کا ہے اس کا اتنا بڑا ہے. اور جہنم کو ایک جگہ ہے، جنات جمع ہے، پلیورل قرآن میں جہاں بھی آیا، اور جہنم کہیں پر پلیورل نہیں آیا. وہ جہنم کوئی ایک جگہ ہے جہاں سب کو بھر دیا جائے گا. وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ یہ اسپیشیس پوری جنتیں اور باغات اور محل اور جو کچھ ہے وہ ایک کو عطا کر دیا گیا. وہاں ایک جگہ سب کو ٹھونسا جائے گا اور بھرا جائے گا. تو یہ زبان حال ہے کہ اب تو فل ہو گئی، وہ کہے گی کہ لائیے اور لائیے، حل میں مزید کچھ اور بھی ہیں، بھیجیے. اس کو لٹرل میننگ میں نہیں لیا جاتا کہ وہ زبان عطا کر دی گئی تھی کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ بھر گئی کہ نہیں بھر گئی، کہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھی کچھ کیپیسٹی اور ہے کہ نہیں ہے. یہ لٹریری انداز ہے کہنے کا کہ وہاں لوگوں وہ تنگ جگہ ہوگی، اور اس کے غصے اور جوش و خروش کی آواز سنیں گے. یہ آواز اور یہ چیزیں ہونا، یہ بھی سب لٹریری انداز ہے جو زبان حال، کہ ابھی دور ہی ہوں گے، پھر اب اس ہلاکت کو محسوس کر لیں گے کہ اب ہمارا انجام کیا ہونے جا رہا ہے اور کہاں جا رہے ہیں. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. اور پھر تنگی ہوگی وہاں پر، اسپیشیس نہیں ہوگی، اور وہاں پر وہ جکڑ کر جیسے زنجیروں میں لے جا کر جیسے ڈال دیا جائے، ویسا نہیں ہے کہ وہ ہل نہیں سکیں گے، کسی جگہ پہ پڑے ہوں گے. ٹھیک ہے،
ہے قرآن شریف کے اندر کہ وہ گروپس ہوں گے چلنا پھرنا، لیکن ہر جگہ ایسی ہوگا کہ وہاں ان کے لیے تباہی کے سامان ہوں گے، تو وہاں ان کو جکڑ کر اس تنگ مقام کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ جکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اسپیشیس جگہ نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ وہاں سے نکل نہیں سکیں گے، یہ قید ہوگی، اور وہاں جو ہے وہ چاہیں گے کہ کاش موت آ جاتی، وہ موت کو آواز دیں گے، اور پھر لا تدعوا اليوم ثبورا، ثبورا واحدہ، ان سے کہا جائے گا یہ تم ایک موت کی بات کرتے ہو، تباہیاں ہی تباہیاں ہیں جو موت سے بدتر ہیں، وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، آج موتوں کو پکارو، آج تباہیوں کو پکارو۔ اب وہ وقت ختم ہو گیا کہ اب موت جو ہے اسے موت آ گئی، اب موت تو نہیں آئے گی، تم میں موت کی تمنا کرتے ہو، اب موت نہیں، اب تو ہلاکتیں ہی ہلاکتیں ہیں بتدریج۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو گزر گیا کہ یہ وہ ہیں جو اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اس ساعت کا، اس قیامت کی گھڑی کا انکار کرنے والے لوگ۔ اور پھر اب اسی ساعت کو آپ پھر دوبارہ واپس لائے، لیکن وہ آیت نمبر جو 11 تھی، یہ آیت نمبر 9 سے چلا تھا، اسے لائیں واپس اسی کنٹیکس میں۔ یہ کون لوگ ہیں یہ جو شروع سے میں نے آیت نمبر 3 سے میں لے کر چلا، لیکن یہاں قرآن کا خطاب پھر آپ سے ہے، رسول کے رسول سے، اور آیات کا اور قرآن کی ہر آیت کا جو زمان نزول ہے وہ آپ کے حالات ہیں، آپ کے حالات پر نازل ہو رہی ہے آپ کے لیے۔ قرآن نے کہا، یہ دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں کہ تم یہ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، آمنا باللہ وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف بھیجا گیا رسول کی معرفت، اور یہ بھی کہا کہ تم یہ کہو آمنا باللہ وما انزل علینا، جو ہم پر نازل ہوا ہم اس پر ایمان لائے، یہ تم لوگ اعلان کر دو جو ہم سب پر نازل ہوا، علینا، ہم سب پر نازل ہوا، ہم پر کیا نازل ہوا، ہم پر کیا اترا اللہ کی طرف سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، ایک حرف بھی کوئی اب نیا نازل نہیں ہوگا۔ اب نازل پھر کیا ہو رہا ہے، یہ علینا کیا چیز ہے، ہمارے اوپر نازل ہوا، انزل علینا، ہمارے اوپر معنوں کا نزول، جو بھی اس میں غور و فکر کرے، اس کے اپنے زمانے کے لیے اس کے مسائل کے حل، کیا گزر رہا ہے، آگے کیا آنے والا ہے، یہ تفصیلات اس وقت بتا دیں۔ اگر یہ بتا دیا کہ اب کچھ ہی دنوں کے اندر، ابھی تو رومی ہار گئے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد ہی، ابھی کچھ عرصہ ہی گزرے گا، 10 سال سے کم کا عرصہ گزرے گا، اور یہ دوبارہ رومی اوپر آ جائیں گے اور ایرانی ہار جائیں گے، یہ اس وقت بتا دیا گیا تھا مستقبل کے بارے میں۔ آپ کو آج مستقبل کے بارے میں قرآن بہت کچھ بتاتا ہے، لیکن قرآن کے الفاظ کو اپنے زمانے کے اوپر تو فٹ کیجئے، اپنے زمانے کو سامنے رکھنے کے بعد قرآن پر غور کریں۔ یہ معنوں کا نزول ہے جو قیامت تک جاری رہے گا، وہ جو غور و فکر کریں گے۔ خزانے نکلتے چلے آ رہے ہیں، وہ چیزیں جو پہلے کے لوگ نہیں جانتے تھے، وہ چیزیں قرآن کے اندر، اور پھر وہ تمام لوگ جو اسے کہتے تھے تفسیر معصور سے ہٹنا جائز نہیں ہے، معصور لفظ اثر سے ہے، یعنی وہ جو صحابہ جو کچھ بتا گئے اس کی تفسیر، اور وہ ہمارے پاس کہہ رہے ہیں چلی آ رہی ہے۔ وہ کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ وہ جو حدیث کی جو کتابیں ہیں، کلیکشنز ہیں، اس کے آخر کے اندر بہت سی حدیث کی کتابوں میں ایک چیپٹر ہوتا ہے، ایک باب ہوتا ہے، کتاب التفسیر۔ اس میں کتاب التفسیر کے اندر کہیں کہیں کوئی آیت چھوڑ کر کسی صورت کی ہوتی ہے، اور اس پر روایتیں ہوتی ہیں کہ وہ فلاں نے یہ بتایا، فلاں صحابی نے، کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ تو وہ تو ساری قرآن کی سب آیات کی موجود ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر ایسی مخدوش چیزیں، بعض تو پھر محققین نے کہا کہ تب چاہے جتنی مستند کتابیں ہوں، چاہے وہ بخاری اور مسلم ہو، جتھے ان کو بے پناہ جو مستند مانتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں اس کے اندر ایک بھی روایت غلط نہیں ہے، ان میں سے بھی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کتاب التفسیر والا حصہ تو ضعیف ہے، جو یہ تفسیر چلی آ رہی ہے وہ ہے تفسیر معصور۔
اور یہ تفسیر سب سے پہلے لکھی تبری نے، جو سب سے پہلی تفسیر آئی سامنے. اس کے اندر کہیں کوئی مستند روایات نہیں ہے. جو لوگوں کے اندر جو چیزیں طرح طرح کی مشہور تھیں وہ اور بہت ہی ضعیف روایات لے کر، اور پھر حیرت انگیز عجیب و غریب قصے اور واقعات ہیں. اور سب نے اپنی تفسیر پھر اس کے بعد وہاں سے لینی شروع کی. اس میں سے بعض نے اپنے اپنے عقائد اور بعض کو جو فرقے ہو گئے اس کے حساب سے کسی نے کچھ حصے چھوڑ دیے، کچھ حصے لے لیے. یہ چلی آ رہی تفسیر ماثور. کہتے ہیں اس سے ہٹنا جائز نہیں ہے. اس سے ہٹنا جائز نہیں ہے تو غور و فکر کا مقام تو ختم قرآن کے اندر. تو جو کچھ پرانے استاد بتاتے چلے گئے وہ رٹتے چلے جائیے. عقل استعمال کرنے کا تو کوئی اس کے اندر گنجائش ہی نہیں بچی. پھر ساتھ میں یہ بھی لے کر آئے کہ جس نے اپنی عقل سے قرآن کے اندر کچھ کہا اس نے گناہ کیا، چاہے وہ جو کچھ عقل سے کہا تھا چاہے وہ صحیح ہو. قرآن کی تفسیر میں جس نے اپنی عقل کو استعمال کر کے کوئی بات کہی کہ اس سے تو یہ نتیجہ نکل رہا ہے، اس کے معنی یہ نکل کر آ رہے ہیں، اس سے تمہارے حالات یہ سامنے آ رہے ہیں، اس سے آگے کا دور یہ سامنے آ رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے جس نے اس عقل کو استعمال کرنے کے بعد قرآن میں ایسی بات کہی جو پہلے لوگوں نے نہیں کہی تھی، اس نے گناہ کیا، چاہے وہ بات صحیح نکلے، چاہے وہ تفسیر بالکل ٹھیک ہو. یہ بھی ساتھ میں کہ چاہے وہ معنی صحیح بیان کر رہا ہو لیکن اس نے بڑا سخت گناہ کیا، یہ اپنی عقل لگا رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ان کو جو عقل استعمال نہیں کرتے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. جو دنیا کی بدترین مخلوق ہیں وہ جو عقل استعمال نہیں کرتے، جو اندھے بہرے گونگے ہیں اور عقل استعمال نہیں کرتے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے جنوں انسانوں کی بڑی تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے پیدا کیا ہے کا مطلب یہ کہ ہم نے یہ رول بنا دیا ہے کہ جہنم میں ایک بڑی تعداد جائے گی. کون ہوں گے وہ بتایا آگے بتایا ان کو کہ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں. لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان ہے سنتے نہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. قلوب دیے ہیں غور و فکر نہیں کرتے. جہنمی ہے. تو قرآن تو یہ کہتا ہے، قرآن خود قرآن کے بارے میں یہ کہتا ہے، دنیا کی کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے ایسی. قرآن خود قرآن کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جس نے اسے جو کچھ اللہ نے کہا وہ مان لیا، ٹھیک ہے، ایمان لانے والے ہیں، مسلم ہیں، سر جھکا دیا. لیکن جس نے سمجھ کر مانا اس کا مقام اونچا ہے. اللہ کے اصل بندے تو وہ ہیں جو اونچے درجے کے بندے ہیں جنہیں اللہ واقعی محبوب رکھتا ہے. عباد الرحمن سے شروع کیا، اسی سورہ فرقان میں آگے آ رہا ہے کہ وہ جب ان کے سامنے اذا ذکروا بآیات ربہم، جب اپنے ان کے رب کی آیات کی یاد دہانی انہیں کرائے تھے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اس پہ اندھے بہروں کی طرح نہیں گرتے، سمجھ کر مانتے ہیں. تو یہ ساری سمجھ ختم کر دی، ساری عقل کا استعمال ختم کر دیا. دنیا کی کوئی کتاب عقل کے استعمال کے لکھی اتنی تاکید نہیں کرتی جتنا قرآن کرتا ہے. کہا کہ عقل اگر استعمال کر لی اور اس سے ہٹ گئی بات جو پہلے لوگوں نے کہی تھی، جو اس کی تفسیر میں کہی تھی، تو قیامت تک اس کے معجزے کہاں سے کھلیں گے؟ جو یہ بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے معجزے قیامت تک کھلتے چلے جائیں گے. خود قرآن کہتا ہے کہ کائنات میں آیات دکھاتے چلے جائیں گے، تو وہ کائنات کے اندر کائنات کی آیات سے ان آیات کی تشریح ہوگی اور ان آیات کا کوریلیشن ہوگا. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور اس سے ثابت ہوگا ان کو کائنات کی آیات سے حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ یہ اس کلام کی آیات حق ہے. تو ان سے کہا جاتا ہے کہ سوچنا مت، غور مت کرنا. اقبال نے کہا تھا، علامہ اقبال ان کے والد نے علامہ اقبال کی تربیت جب کی تھی تو اقبال کو بچپن میں سمجھایا تھا. بچپن میں اقبال سے یہ کہا تھا کہ دیکھو قرآن ایسے پڑھنا گویا تم پر نازل ہو رہا ہے، کوئی نیا حرف نازل نہیں ہوگا. تم پر نزول کا مطلب تمہارے دور میں تم سے کیا کہہ رہا ہے. یہی آیت جیسے اللہ نے تمہارے اوپر اتار دی، تمہارے قلب پر اتار دی، وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تم تک پہنچی. اب اس کے معنوں کا نزول تم پر ہوا. قرآن ایسے پڑھنا کہ تم پر نازل ہو رہا ہے. اور اقبال نے گرہ میں بال لیا. کوئی قریب کے دور میں یہ جن کے ہے، میں کسی کا انکار نہیں کہ اللہ والے تھے یہ، لیکن ان کے جو واقعات ہم تک پہنچے ہیں وہ سب دیو مالائیں پہنچی ہیں ان اللہ والوں کی. یہ قریب کے دور میں گزرا ایک اللہ والا
یہ جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھی اور داڑھی نہیں تھی. میں نہیں سمجھتا کہ کم از کم اس دور کے اندر اور پچھلے دور کے لوگوں کے واقعات میرے علم میں نہیں ہے کہ اس دور کے اندر اس درجے کا کوئی ولی گزرا ہو جو اقبال تھے. لیکن قرآن ایک عشق محبت اللہ سے بے پناہ، اور پھر قرآن کے اندر جیسے ڈوب گئے. ایسی حیرت انگیز وہ باتیں، وہ چیزیں اسی کلام کے اندر جسے معلوم نہیں آپ شاعری یا بہت سے اور لوگ شاعری کی الگ الگ تشریحات کرتے ہیں. میں تو جب کسی ایسے نقطے پہ غور کرتا ہوں جو کبھی کبھی ایسا بھی آ گیا ذہن کے اندر کہ شاید اس کے اوپر پہلی بار میں نے غور کیا ہے، ایسی بات بھی ذہن میں آئی. اس کے بعد پھر وہ اقبال کے کلام میں ملی. اقبال تو پہلے کہہ رہے تھے، اقبال جانتے تھے. اور ایک واقعہ ہے، ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی، اس میں اکٹھا کیا جتنے انہیں ملے خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے خواب میں دیکھا، انہوں نے اس کو اکٹھا کیا ہے. نام ہے کتاب کا سیرت النبی بعد وفات النبی، وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. تب وہ لوگوں نے جو خواب میں دیکھا، لوگوں نے جو ہدایات، انہوں نے جو ہدایات دی، جو کچھ کہا، اس میں انہوں نے ان لوگوں سے سب سے جا کر ملے اور ان سے ڈائریکٹ معلوم کیا کہ آپ نے کیا دیکھا تھا. اس میں نے پڑھا ایک خواب ایک صاحب کا کہ انہوں نے ان کا واقعہ پڑھا جن سے وہ خود جا کر ملے، جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا اور کتاب میں لکھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جماعت تیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہوئے امام کے مصلی پہ، لیکن نماز شروع نہیں کر رہے. کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں اور ابھی نماز شروع نہیں کر رہے، اور پیچھے لوگ کھڑے ہوئے، تمام جماعت شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ انہوں نے کہا اقبال نہیں آیا ابھی. تو تھوڑی دیر کے بعد یہ ہوا کہ وہ کندھے کے اوپر کمبل ڈالے ہوئے، وہ ایک کلین شیو بڑی بڑی مونچھوں والے سفید چیرتے ہوئے آگے آ رہے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برابر کھڑا کیا ایک قدم پیچھے امام کے مصلی پہ. پھر نماز شروع ہوئی. لیکن نہیں جانتے تھے وہ، اس دور کی بات ہے جب ہر ایک نہیں جانتا تھا ان کو. یہ تو بات کو پھر دنیا جاننے لگی، اور فوٹو اور یہ تمام چیزیں دل کو لگ گئی کہ کیا ہے، کون ہے، کیا خواب دیکھا تھا. پھر ایک دن انہیں تصویر نظر آئی کہیں کسی جگہ پر چھپی، انہوں نے کہا یہ تھے یہ تو. اس کے بعد ان کا پتہ معلوم کیا، وہاں سے پھر سفر کیا ان سے ملنے کے لیے، سیالکوٹ اقبال کے پاس پہنچے، ان کو خواب سنایا تو اقبال پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. آخر زندگی ان کی ایسی تھی کہ بس ہر وقت وہ کچھ نہیں کرتے تھے، وہ بات کو، وہ کرسی پہ بیٹھے رہتے تھے، شال کمبل جو ہے وہ پڑا ہوا ہے کندھوں کے اوپر، روتے رہتے تھے وہ، اور قرآن کھلا ہوتا تھا. تو ان کی تو اس جیسا انسان تو قریب کے دور میں کوئی گزرا نہیں. یہ ان کو بچپن میں تربیت یہ ملی تھی کہ قرآن ایسے پڑھنا کہ گویا تم پر نازل ہو رہا ہے. اور اقبال کا ہر شعر قرآن کی تفسیر ہے. کیا ہے ایک وہ جو قرآن کی تفسیر جس کے شروع میں لکھا ہوا ہے فارسی کے اندر کہ یہ فارسی کا قرآن ہے، مولانا رومی کی جو تصنیف. اب اس میں آپ پڑھیں تو بڑی تعداد کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ جسے یہ کہا جائے کہ کیا ہے، یہ دین کی باتیں نہیں ہیں بھائی، یہ تو قرآن کے خلاف ہیں. بہت بڑی تعداد کے اندر وہ چیزیں جو مولانا روم کے اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کو تو فارسی کا قرآن کہا جاتا ہے. اقبال کے کلام کا ہر شعر قرآن کی تفسیر ہے. تو قرآن کو آپ ایسے دیکھیں کہ قرآن آپ کے دور میں نازل ہو رہا ہے، وہی قرآن انہی الفاظ میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچایا ہے، اس کا نزول ہر وقت جاری ہے، اور آپ کے حالات پر نازل ہو رہا ہے. آپ سے کیا کہہ رہا ہے، آپ کے دور میں کیا کہہ رہا ہے، یہ ہے اس کا زمانہ نزول، اور یہ ہے اس کی شان نزول. آپ کی تکلیفیں، پریشانیاں، آپ کے مسائل، آپ کے ایشوز، اس کا شان نزول ہے. شان نزول سے کہتے ہیں کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی، تو وہ واقعات آپ کے چاروں طرف ہیں. اور کون زمانہ نزول سے کہتے ہیں کس دور میں، کس وقت، کس سن میں، کس زمانے میں نازل ہوئی. یہ ہر زمانے کے اندر نازل ہو رہا ہے، کوئی حرف نیا نہیں آئے گا، ہر زمانے میں نازل ہو رہا ہے، آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے. اب یہ خطاب انہی آیات کا آپ سے. پھر میں آیت نمبر 9 سے چل رہا ہوں، اور پھر اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دوبارہ آیت نمبر 3 سے لوں گا کہ کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال، یہ تمہارے لیے کیسی مثالیں گڑ لائے. فضلوا، یہ بھٹک گئے ہیں، لا یستطیعون سبیلا، یہ صحیح راستے پہ آنے کی ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی.
تبارک الذی، یہ کہتے ہیں کہ کیا اس کے ساتھ میں کوئی معجزے ہوتے، اس کے ساتھ میں یہ تو کرامتیں تو اللہ والے تو وہ ہوا کرتے تھے، جو اللہ کی باتیں کرتے تھے وہ تو وہ لوگ ہوا کرتے تھے، تو وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو جن کے ابھی آپ نے کچھ قصے سنے. اللہ والے تو ایسے ہوتے تھے، اللہ کی باتیں کرنے والے. وہ تو انہوں نے ایک طرف جب سلام پھیرا تو سارے حافظ قرآن ہو گئے رائٹ ہینڈ کے لوگ، پھر دوسری طرف جب سلام پھیرا تو اس طرف کے جتنے لوگ ہیں وہ سب کو ناظرہ پڑھنا آ گیا. تو اللہ والے تو ایسے ہوتے تھے، آپ دین کی باتیں کرتے کہ دین پھیلانا ہے، جا کے بتانا ہے، تو ان کی تو نظروں سے پھیلتا تھا بھائی. تو یہ کہو کیسی کیسی مثالیں گڑھتے ہیں تمہارے لیے، یہ تمہارے قدموں کے اندر ہوں گے باغ، تمہارے قدموں کے اندر بہل، وہ وقت آنے والا ہے اللہ نے کہا. بل کذبوا بالساعہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس گھڑی کو جھٹلایا. کون سی گھڑی؟ وہ قیامت جو آنے والی ہے یہاں، وہ جو انقلاب یہاں آنے والا ہے، یہ اس کو نہیں مان رہے. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، یا تو ساتھ کہتے ہیں ان بڑے انقلابات کو جس کی طرف وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پھر نظر آ جائے گا، اور پھر وہ محسوس طریقے سے جسے فیل کر سکیں گے، دیکھ سکیں گے کہ یہ آ گیا، وہ ہے، اسے کہتے ہیں اصل میں الساعۃ. تو یہ لوگ وہ جو آگے آنے والا ہے، وہ گھڑی جو آنے والی ہے، وہ مومنٹ، وہ انقلاب جو آنے والا ہے، یہ اسے جھٹلاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، ہم نے دیکھتی ہوئی آگ تیار کر رکھی، یہی اسی دنیا کے اندر دیکھتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. یہ آگ ذلت کے عذاب کی ہے. یہ آگ وہ لوگ جو ویل ٹو ڈو ہیں، اچھے پیسے والے ہیں، کسی جو غریب مزدور ہے، اس غریب مزدور کو اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ غلامی آپ کی کر رہا تھا یا پھر بات کو کسی اور کی کرنے لگے گا. وہ جو پیسے والے لوگ ہیں، ان کا ایک مہینہ نہیں گزرتا اگر دولت چھین لی جائے تو وہ نہیں گزار سکتے. وہ جن کی پیشانی کے اوپر، جن کی ذرا سا بھی کوئی جبین کے اوپر شکن جو ہے وہ نہیں آتی، اگر آتی ہے تو اس بات سے کہ ان کی ذرا سی کوئی بات ناگوار مردی کے خلاف ہوئی اور فوراً پیشانی کے اوپر شکن آ گئی، وہاں جب ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا نہیں ہے کچھ، اب تمہارے لیے یہاں پر کچھ نہیں ہے اب، تو یہ ذلت کا عذاب ان کے لیے ہوگا اصل تو، جو سمجھ نہیں رہے ہیں. انہوں نے اس ساعت کو جھٹلایا، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے. تو وہ آگ جو اندر چل رہی ہوگی، جسم کے اندر چل رہی ہوگی، وہ بھڑک رہی ہوگی، دل کو جلا رہی ہوگی، دماغ کو جلا رہی ہوگی، وہ آگ ان کے لیے تیار ہے. یہ اس کو جھٹلاتے ہیں. قرآن نے دیکھیے 7 لفظ استعمال کیا ہے، مثال میں لائے اور سورہ محمد کے اندر. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، یہ ساعت کو جھٹلایا انہوں نے، یہ دیکھتے نہیں کیا اب وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، کیا وہ اس ساعت کا اب انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک آ جائے ان کے اوپر. ساعت کے ہے ہی وہ جو اچانک آ جاتی ہے، وقت بڑھ رہا ہے اس کی طرف، اب واقعہ پیش آ گیا. فقط جا اشراطها، علامات تو آ گئی، سائنس تو آ گئی اس کی، ان نشانیوں کو دیکھ کر نہیں سمجھ رہے کہ وہ آنے والی ہے وہ ساعت. فقط جا اشراطها، اب اس کے بھی ایک معنی تو قیامت ہے کہ یہ جب اچانک قیامت آ جائے گی تب چونکیں گے. قیامت کی نشانیاں تو آ گئیں. اشراط الساعہ کہتے ہیں، حدیثوں کی کتابوں کے اندر چیپٹرز ہوتے ہیں اشراط الساعہ کے نام سے، باب اشراط الساعہ، یعنی علامتیں قیامت کی، علامات. جو حدیث کی کتابوں میں قیامت کی علامات یا سائنس بیان ہوئی ہیں وہ سب ابھی سامنے نہیں آئی ہیں. ان میں سے بہت سی آ رہی ہیں، آتی جا رہی ہیں، ابھی سب نہیں آئی ہیں جو حدیث کی کتابوں میں بیان جتنی ہوتی ہیں. تو پھر یہ جو قرآن کہہ رہا ہے فقط جا اشراطها، اس کی علامتیں تو آ گئی سامنے، تو اصل میں سب تو آئی ہی نہیں ہے ابھی. چلیے پارٹ کو کہا، لیکن اصلاً تو پھر اس قیامت کو کہا تھا، تو پھر ان علامتوں کے خالی ایک جز کو کہا تھا. یہ جو اب تمہارے سامنے جو گھڑی آنے والی ہے اس کی تمام سائنس آ گئیں، اس کی ساری علامتیں سامنے آ گئیں، اس سے نہیں چونکتے، علامات آئی ہیں، پھر وہ نظر آ جائے گی. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب پکڑ لے گی، جب تمہارے سر کے اوپر آ جائے گی تب مانو گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ماننے کا تو مطلب یہی ہے کہ جب تم نے یقین کر لیا تو پھر تمہاری زندگی کا جو روٹین ہے، تمہاری جو پروگرام ہے، وہ پھر اس طرف چل پڑیں کہ پھر اس جہنم سے یا اس ساعت سے یا اس عذاب سے بچ سکے.
تمہاری زندگی اس طرف چل پڑنی چاہیے کہ ہم اس سے کیسے بچیں گے. نہیں ماننے کا مطلب یہ کہ اس کی پرواہ نہیں ہے اور چلے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اس قیامت کا بھی بڑی قیامت آئے گی. سب سارے مسلمان کہتے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں. تو پھر کدھر جا رہے ہیں؟ اعمال کدھر جا رہے ہیں؟ اگر یقین ہوتا تو پھر اس طرف جاتے کہ جہاں جو جہنم سے بچنے کا اور جنت کی طرف جانے کا راستہ ہے. ایسے ہی ہے کہ وہ گھڑی جو آنے والی ہے، وہ انقلاب جو آنے والا ہے، وہ سزا جو آنے والی ہے، وہ جو عذاب آنے والا ہے، ذلت کا عذاب آنے والا ہے، نہیں مانتے. علامتیں دیکھ رہے ہو اس کے بعد نہیں مانتے. اور وہ سائنس بڑھتی جا رہی ہے روز، وہ علامات روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پھر نہیں مانتے. تب کیا فائدہ ہوگا جب ساری سائنس آ جائیں گی سامنے اور سامنے نظر آنے لگے گی. اس وقت مانا تو کیا مانا؟ اس لیے کہ اس سے بچنے کا راستہ تو پہلے تھا، بڑھ چکے ادھر. اب بیک ٹریک، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا. تو 7 یہاں پہ قرآن نے استعمال کیا، کیوں بتایا کہ اس کی وہ 7 کی سب علامات تو سب آ چکی ہیں، اس کی سائنس آ چکی ہیں. اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. ابھی دور ہی ہوں گے، ابھی قریب نہیں پہنچے ہوں گے، فاصلہ ہوگا. ابھی 4-5 سال باقی ہوں گے، نظر آ جائے گا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. پھر کچھ کر نہیں سکیں گے. پھر اس کی تباہیاں نظر آنے لگیں گے. اس کی تباہیوں کو پھر یقین کریں گے، پھر اسے حقیقت سمجھیں گے، دور سے سمجھیں گے. وہ غصے اور جوش و خروش کی آوازیں سنیں گے. ابھی سائنس نظر نہیں آ رہی کیا؟ ابھی جس وقت 1990 ادھر 2014 کے اندر جب گورنمنٹ بدلی تو ہمارے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے اندر کہا کہ ہم 1200 سال کی غلامی کی یادیں ابھی ہمارے دل میں ہیں، ابھی ذہنوں سے نہیں نکال سکے 1200 سال کی غلامی کو. تو یہ پہلے دن کہا، پارلیمنٹ کے اندر کہا انہوں نے 1200 سال کی غلامی کی بات، کہ ہماری نفسیات 1200 سال کی غلامی سے ابھی پیچھا نہیں چھڑا پائی ہیں. اور پھر ان کے انتہائی اہم لوگوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا جگہ جگہ، واضح طور پر. جو آپ نہیں سن رہے، آپ انہیں نہیں سنتے، انہیں نہیں پڑھتے ان چیزوں کو، یا سنتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. صاف لفظوں میں جو اہم ترین لوگ ہیں وہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ یہ ہندو راشٹر آ جائے گا 2021 تک، اور مسلمانوں اور عیسائیوں کو ہم ختم کر دیں گے. ختم کر دیں گے مطلب جان سے نہیں مار دیں گے، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. علامات آ گئیں، وہ چاہے نہیں کر سکے 2021 تک، لیکن یہ علامتیں نظر نہیں آ رہی تمہیں، اسے دیکھ نہیں رہے. تم تو اسے بھی نہیں دیکھ رہے کہ روزانہ جگہ جگہ، اکثر جگہ جگہ فجر کے بعد جلسے ہوتے، کوہرے کے وقت میں، فجر کے فوراً بعد، جس وقت سب سو رہے ہوتے یا نکل رہے ہوتے تو راستہ نظر نہیں آتا، اس وقت پورے ہندوستان میں چل رہے ہیں. اور وہ بھیڑ موجود ہوتی، کوئی اعلان نہیں ہوا، ان کو پرسنل انفارمیشن دی جاتی ہے. یہاں آپ کے شہر کے اندر آپ کو نہیں معلوم کیسا ہو رہا ہے، اور پھر لوگ آتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں ہندو راشٹر آنے والا ہے. دنیا میں ایک ہی نیپال تھا، وہ ختم ہو گیا، ایک ہی تو تھا، اب کچھ نہیں ہے، اب تو صرف یہی ایک ہے جو امید ہے، اور یہ ہندو راشٹر بننے جا رہا ہے. تمہیں علامات نظر نہیں آ رہی، یہ دیکھنا نہیں چاہتے یا یاد نہیں رکھنا چاہتے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تو پھر جب تم کچھ فاصلہ ہی ہوگا، ابھی وہاں پہنچے نہیں ہوگے، ابھی تو ہیں 9 ساڑھے 9 سال 10 سال، جب اور آگے پہنچ جاؤ گے ابھی 5 سال کی دوری پر ہوگے، لیکن پھر اپنا ٹریک بدلنے کا پھر کوئی موقع نہیں ہوگا کہ اپنا رخ بدل لو، اپنی ڈائریکشن بدل لو. کرنا کیا تھا اس سے بچنے کے لیے؟ پھر اس وقت موقع نہیں ہوگا تمہارے پاس. وہ امریکہ میں ٹرمپ الیکشن جیت گئے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ خالی ہندوستان کی بات نہیں ہے، یہاں کی سزا زیادہ سخت ہوگی دوسری جگہوں سے، اس لیے زیادہ ہوگی کہ یہاں کا انعام زیادہ بڑا تھا اگر تم عمل کرتے تو. وہاں سزا بھی زیادہ سخت ہوتی ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر سزا جو اس وقت موجود ہے، اب بھی چل رہی ہے سزا، وہ پھر آگے عذاب کی طرف بڑھ رہی ہے. پوری دنیا کے اندر وہ غلامی کا دور آ رہا ہے. انہوں نے اپنے الیکشن کے بیچ میں کہا تھا کہ مسلمانوں کی انٹری بند کر دیں گے یہاں. اس کے بعد پھر الیکشن جیتنے کے بعد کہا، وہ تو کیمپین کے دوران کہا تھا، الیکشن جیتنے کے بعد ایک دفعہ بیک ٹریک کیا تھا اس اسٹیٹمنٹ سے، ابھی پرسوں کی بات ہے، پھر دوبارہ کہا، اعلان کیا. انہوں نے پوچھا ان سے رپورٹرز نے کہ وہ جو آپ نے کہا تھا، تو انہوں نے صاف لفظوں میں یہ کہا کہ یو نو مائی پلانس، تمہیں معلوم ہے، اور آئی واز 100% کریکٹ واٹ آئی ہیو سیڈ ارلیئر اینڈ یو نو مائی پلانس. آپ کو معلوم ہے میرے سب منصوبے پتہ ہیں، سوال کیا کر رہے ہیں. تو دوبارہ انہوں نے کہا کہ اسی بات کو واضح طور پر
جب وہ جیتے تو پھر اسرائیل کے اندر خوشیاں منائی، صرف منائی نہیں گئی بلکہ ان کے سارے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز تھے، ان کے بہت سے منسٹرز نے، ان کی اپوزیشن کے اندر جتنے لوگ تھے، ان سب نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے تقریریں کی کہ اب تل اویو کو چھوڑ کر یروشلم کو اپنا کیپٹل بنانا ہے، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا، اب ٹرمپ الیکشن جیت گیا، اب ہماری اوپن سپورٹ ہوگی۔ اس سے پہلے کے لوگ ہمیں بیچ میں روکتے رہے تھے۔ تل اویو کیپٹل ہے نا، یروشلم وہ جو 1960 جہاں بیت المقدس ہے، وہ جو 1967 کے اندر اسرائیل نے قبضہ کیا تھا، اور ابھی کچھ حصے اور ہیں جو ان کے پلان کے اندر ہے کہ یہ ہمیں اور لینے، جو ہماری اسرائیلی اسٹیٹ تھے ان کا، اب ہمیں وہ بھی ملنے آسان ہو جائیں گے۔ اب ہماری یہ دنیا کی اب بھی بس آ رہے تھے وہاں پہ، ان علاقوں پہ جو قبضہ کیا تھا انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہے، یونائٹڈ نیشنز کے اگینسٹ ریزولوشن دے چکی ہے جن علاقوں، وہاں اب بھی اپنی بستیاں بسا رہے ہیں۔ وہ منع کیا تھا انہوں نے کہ یہ نہیں بسائی جائیں گی، اب بھی بسا رہے ہیں، اس وقت بھی بسا رہے ہیں، لیکن اوپر سے روک بھی آ رہی ہے، تو اس لیے اتنا فریلی نہیں ہے، پولیٹیکل پل بھی آ رہا ہے، اور اس پولیٹیکل پل کے اندر یو ایس اے شامل ہوا، امریکہ، اور امریکہ نے 2 اسٹیٹ سولوشن دیا کہ ایک فلسطین اسٹیٹ بھی بنا دیجئے۔ وہ حالانکہ وہ فلسطین اسٹیٹ جو کچھ بنائی وہ چاروں طرف سے گھری بھی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے جس کے اندر غزہ، جس کے اندر بے پناہ مظالم جو ہیں وہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے ان کے درمیان کے اندر، وہ فلسطین اسٹیٹ ہے۔ فلسطین اسٹیٹ، فلسطین کی ایک وہ بھی بنا دی، 2 اسٹیٹ سولوشن، اور اس کے لیے بات چل رہی، کچھ بڑھ رہی تھی آگے، بڑھ کیا رہی تھی، اسے بس ایک نام لے لیا کہ انہیں بھی خوش کرنے کا، انہیں بھی کرنے کا، لیکن اسٹیٹس کو رکھے ہوئے تھے۔ اب صاف وعدے لفظوں میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ٹرمپ نے تو وعدہ کیا تھا، اب ہم یروشلم کو اپنا وہ بنائیں گے، اب ہم ان علاقوں کو بھی لیں گے۔ اب یہ انہوں نے اس عزم کو بھی ظاہر کر دیا کہ ابھی اور ہم حملے کر کے دوسرے علاقے لینے ہیں ابھی ہمیں، یہ تو الگ، اس کے واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہاں ہم بستیاں، تو یہ صاحب وہاں کے منسٹرز نے اس بات کو خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم یہ کر سکیں گے، اس لیے کہ اب ٹرمپ آ گئے۔ تو سزا تو سب کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، یہ صرف اسرائیل کے علاقے کی بات نہیں۔ تو جس شخص، جہاں پر جو شخص اپنی کیمپین کے دوران یہ بات کہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہیں ناسور زمین کے، ہندو تو ہمارے بھائی ہیں، ہندو ہمارے ساتھی ہیں، اور عیسائی تو ہیں ہی اپنے، ان کا کہ یہ تو ابھی کہیں ٹیررسٹ نے کچھ کیا، جو کچھ بھی ابھی چند پچھلے 3 دنوں میں تو ان کا بیان یہ آیا کہ یہ نہیں آیا کہ یہ حملے انسانیت کے اوپر ہیں، یہ بات کو کہا، پھر بات کو پھر یہ کہا جب توجہ دلائی گئی تو اگلے دن کہا، پہلے ہی دن جو کچھ انہوں نے اعلان کیا وہ یہ کہا کہ یہ حملے عیسائیت کے اوپر ہیں، مسلمانوں کے عیسائیت کے اوپر تھی، کروسیڈز کو، صلیبی جنگوں کو واپس لا رہے ہیں، یہ مسلمان عیسائیوں سے دنیا کے اندر جنگ کر رہے ہیں۔ بات اس کے اندر یہ نہیں تھی کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، اور یہ ٹیررسٹ جو ہیں انسانیت پر حملے کر رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں جو عیسائیت سے لڑ رہے ہیں۔ تو اس عزم کا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ عیسائیت کو اب مسلمانوں سے لڑنا ہے، جواب دینا ہے۔ اس کا اثر ابھی نہیں جانتے، اور علامتیں دیکھ لیں، ابھی نہیں جانتے کہ آگے کیا پڑنے والا ہے، اور آگے کی دنیا کے اوپر آگے جو دور آ رہا ہے تو پھر نظر آ جائے گا کچھ سالوں کے بعد، ابھی دور ہی ہوں گے، لیکن پھر وہاں سے غیظ و غضب کی ان کی آوازیں سنیں گے، جب چاروں طرف سے اوپن آوازیں آ رہی ہوں گی۔ ابھی تو آپ نے کچھ اسٹیٹمنٹس تھے جو نہیں دیکھے، جب ہر طرف سے یہ آ رہی ہوگی، ڈانٹ رہے ہوں گے اور ڈپٹ رہے ہوں گے، خاموش، یہ ہندو اسٹیٹ آنے والی ہے، ابھی آئی نہیں ہوگی، لیکن آپ کچھ بول نہیں سکیں گے، خاموش رہیں گے۔ تو بڑا آسان ہے نا، کسی کے گھر کے اندر سے بھی کچھ بھی برآمد کر دینا اور اس کو اندر ڈال دینا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کسی کو بھی یہ آپ کو بھی دور نظر نہیں آ رہا کہ کسی نے، اگر آپ نے کسی پالیسی کو پسند نہیں کیا اور زبان سے کسی نے کچھ نکالا تو ان کا دیش دروہی، یہ ملک کا باغی ہے۔ یہ تو حالات ابھی ہیں، ابھی تو صرف کہا جا رہا ہے، اور اب بھی پکڑ کے بند کیا گیا مخالفت کرنے والوں کو دیش دروہ کے اندر، مسلمانوں کو نہیں، ہندوؤں کو بھی، جس نے ذرا سے بھی مخالفت کی۔ اب وہ دور آگے آ رہا ہے، ابھی علامتیں آ گئیں، آپ کو ابھی نظر نہیں آ رہا، جب آپ تھوڑا اور آگے پہنچ جائیں گے تب واپسی کا راستہ نہیں بچے گا۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب اس کی تنگی میں ڈال دیے جائیں گے، مقرنین، تب غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، تب کہیں گے اس سے تو موت اچھی تھی، اس زندگی سے۔ اور اس وقت حالات حاضرہ، حالات کو زبان دی جائے گی، حالات پکار پکار کر کہیں گے اس دور کے کہ اب تم ایک موت کی بات کرتے ہو، چاروں طرف موتیں ہی موتیں ہیں، یہ تباہیوں کے سامان تم نے خود بلائے تھے، اب آواز دو ان ساری تباہیوں کو، یہ تباہیاں سب تمہارے سامنے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے، میں پھر چل رہا ہوں انہیں آیات سے شروع سے، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟
یہ ان کی بات ہو رہی ہے واتخذوا من دونہ آلہۃ، جنہوں نے اس ایک کے قانون کے بجائے دوسرے اور جتنے دوسروں کے قانون ہیں ان کو بھی سمجھا تھا جو اس سے ٹکراتے ہیں کہ یہ بھی ویلڈ ہیں، یہ بھی سب ٹھیک ہے. یا پوجا، یہ سب طرح کے لوگ، وہ بھی جو دوسروں کی پوجائیں کرتے تھے، یہ خالی پوجا کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، وہ بھی جو دوسروں کی ایک اللہ کے سوا دوسروں کی پوجائیں کرتے تھے، وہ بھی جو انہیں کارساز مانتے تھے کہ یہ ہیں بگڑی بنانے والے. حالانکہ ان کی حیثیت یہ تھی، قرآن کہتا ہے لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کوئی دانہ بھی ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود کریشن ہے، اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اپنی زندگی اور موت کے مالک نہیں ہے. یہ ان کو کارساز جو بنائے ہوئے تھے، اس میں سب ہیں اس میں. لیکن مسلمان اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم سے بھی کہی جا رہی ہیں، ان کو بھی کہی جا رہی ہیں کہ جو یہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے. قال الذین کفروا، اور جو ان حالات کا جو تم وارننگ دیتے ہو، جو اس کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان ھذا الا، یہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا گڑ لائے چیزیں، ان ھذا الا افک افتراہ، یہ کیا چیزیں، یہ تو طرح طرح کی گڑ لائے نہیں. اور یہ خالی اکیلے نہیں گڑ رہے، کچھ اور لوگ ہیلپ کر رہے ہیں، ڈیٹا فراہم کر رہے ہیں، کچھ اور لوگ جو ہیں وہ آئیڈیاز دے رہے ہیں، یہ کچھ اور لوگ ہیں جو آ کے ان کی مدد کرتے ہیں. ابھی تو یہ باتیں کہتے ہیں نا، جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، وقالوا اساطیر، کہتے ہیں یہ کہانیاں پہلے سے آ رہی ہیں، انہیں کو نمک مرچ لگا کے یہ نئے سرے سے پیش کر دیا ہے. یہ کچھ سپورٹر آتے ہیں، وہ فیڈ کرتے ہیں اور یہ لکھ لیتے ہیں، اور پھر جا کے جانے کے بعد تم لوگ بیان کر دیتے ہو. یہ وہ لوگ ہیں، جب وہ وقت آئے گا تو اس کے اندر گرنے والے جا کے اس عذاب کے اندر. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ رسول تو بشر ہو ہی نہیں سکتا، رسول کو بشر کہنے والے تو کافر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسول کو عام انسان بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ یہ تو بھسم کر دے، ہر ایک کو جب جی چاہے بھسم کر دے، رسول تو ایسا ہوتا ہے. اور پھر رسول کے رسول، اور تمہیں کہا کہ یہ اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے مسجد تو بھی سجدہ کر، اور وہ تو اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جوتی اترتی ہے اور وہ پھر وہ سر کے اوپر پٹ پٹ اڑتی ہے. اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نماز رجال الغیب نے پڑھائی. حضرت فرید الدین گنج شکر کے بارے میں لکھا ہے سفینۃ الاولیاء کے اندر کہ وہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ پہلے رجال الغیب نے پڑھایا، یعنی وہ مخلوقات جو نظر نہیں آتی رجال الغیب، اس میں وہ جو لوگ گزر گئے اللہ والے وہ بھی شامل ہیں، فرشتے جنات جو بھی، پہلے تو جنازہ وہ لوگ پڑھاتے رہے. جب وہ نمٹ گئے تھے پھر عام لوگوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد جنازہ ہوا میں اڑنے لگا. تو کہا کہ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے تو جو اللہ کی باتیں کرنے والے، یہ ایسے ہوتے ہیں کہ بازاروں میں جا رہے اور کھانا کھا رہے ہیں عام لوگوں جیسا. اس کے ساتھ تو یلقا الیہ کنز، خزانوں کے مالک ہوتے جسے چاہتے عطا کرتے. اور تکون لہ جنت یاکل منہا، ان کے اپنے کوئی ضرورت ہوتی نہیں، تو چلے آ رہا ہوتا ان کے پاس مال چاروں طرف سے غیب سے آتا. وقال الظالم ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور یہ جو مقام سے رسول کو رسول کے مقام سے ہٹاتے ہیں، یہ وہ لوگ ظالموں سے کہتے ہیں کہ اصل کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا، قرآن کی زبان میں سے عربی زبان کے اندر اسے ظلم کہتے ہیں. اور یہ سب ہر چیز کو اس کی اصل جگہ سے ڈسپلیس کر دیا. یہ ظالم کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، ان کے اوپر تو ان کا جادو چل گیا ہے، جو ان کے استاد تھے، ان کے پہلے لوگ تھے، ان کا جادو چل گیا ہے، یہ سب سحر زدہ لوگ ہیں. اب جب وہ آ جائے گی، جب وہ قیامت آ جائے گی تو پھر حالات پکار کر کہیں گے آج ایک موت کو نہیں، آج بہت سی موتوں کو پکارو. لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا کثیرا، کہیں گے اس زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے، لیکن موت نہیں آئے گی، اور سسک کے زندگی گزاریں گے. قل، اب ان سے کہو، اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یہ انجام بہتر ہے جو ابھی بتایا گیا تھا، یا وہ جنت جو تمہارا ٹھکانہ ہوگا. اور جنت بھی ایک جنت وہ ہے جو جنتیں جو بعد کو آئیں گی، اور جنت وہ جو یہاں پر اگر یہ قوم تبدیل ہو جاتی ہے، اگر اس سے پہلے ان مظالم کے شروع ہونے سے پہلے وہ جو ایک انقلاب وہ ہے، یا ایک انقلاب یہ ہوگا کہ قوم ہی بدل جائے گی، تو پھر جنت ہی جنت ہوگی زندگی جس کے اندر رہیں گے، جس کا ان انجام سے متقی تقوی بچنا، اس انجام سے بچنے والوں سے جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے
ان لوگوں کے لیے جو جنت آئے گی وہ پسند ہے یا یہ انجام پسند ہے؟ کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کی جزا ہوگی، خیرات میں، بخشش میں نہیں، وہ ان کے عمل کی وجہ سے ملے گی، جو کچھ انہوں نے کیا اس کے نتیجے میں یہ رزلٹ ملے گا انہیں۔ وہ یہ نہیں کہ تسبیحیں پڑھتے تھے یا اللہ اللہ کرتے تھے تو اللہ نے کہا انہیں تو دو۔ کانت لہم جزاء، یہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کا بدلہ مل رہا ہوگا، وہ مصیرا، اور پھر وہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے۔ لہم فیہا یشاؤون، جو چاہیں گے وہاں ان کو میسر ہوگا، چھینا نہیں جائے گا، یہ تو جو چاہیں گے وہاں انہیں میسر ہوگا۔ خالدین، وہ وہاں پر رہیں گے، کان علی ربک وعدا مسئولا، اور تمہارے رب کا یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو اس سے مانگ لو، اور مانگا کیسے جائے گا؟ اللہ کا وعدہ یک طرفہ نہیں ہے۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو، میں تم سے جو وعدہ کر رہا ہوں پھر وہ بھی پورا ہوگا، یہ دونوں مشروط ہے ساتھ میں۔ تم نے جو عہد کیا بندگی کا، تم نے جو عہد کیا اس بات کا کہ تم امت محمدی کے ممبر ہو، فرد ہو، اور تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ امت کا کام تو دنیا کے انسانوں کے لیے نکلنا تھا، تم نے جو عہد کیے ہیں کہ سبمٹ، ہماری اپنی تمنائیں، پرسنل خواہشات اللہ کی مرضی کے تابع ہوں گی، تم نے جو عہد کیا تھا تم اسے پورا کرو تو میرا عہد پورا ہوگا۔ یہ دونوں جو ہے یہ انٹر ریلیٹڈ ہے، یک طرفہ نہیں اللہ کا کوئی وعدہ۔ ہاں، یہ وعدہ تو ایسا ہے جو اللہ سے مانگو، سوال کرو، تو سوال کرنا ہی اسی شکل میں ہوگا کہ اللہ ہم اس وعدے کو پورا کرتے جو ہم نے کیا۔ ہم نے جب کہا کہ ہم مسلم ہیں تو وہ وعدہ ہو گیا، ورنہ جھوٹ تھا، تو وہ اگر اپنے وعدے سے ہم مکر رہے تو نہیں ہوگا۔ یہ ایسا وعدہ ہے کہ جو مانگو اللہ سے، جہاں جو چاہیں گے کریں گے، جو خیریت ہی خیریت ہوگی، جو چاہو گے ملے گا، سکون ہوگا، جنت ہوگی، یہاں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا سے گزرنے کے بعد بھی۔ ہم آیت نمبر 16 تک آئے، سورہ الفرقان 25ویں سورت کی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پھر آیت 17 سے شروع۔ سبحان ربک۔